سے پہلے یہ ہے کہ ان کی روحانی تربیت کرے، قرآن کی تعلیم انہیں دے، دین کی تعلیم انہیں دے، دین کی سمجھ انہیں دے۔ یہ تو آپ ان سے صرف وہ عارضی فائدہ جو ہے ان کو دے رہے ہو، دنیائی اچھائی اس سے کر رہے ہو، اخروی طور پہ تو آپ اس کو قتل کر رہے ہو اپنی اولاد کو۔ قرآن نے اولاد کے قتل سے منع کیا ہے، اور جہاں اولاد کے قتل طبعی طور پہ جس طرح اس کو قتل کیا جاتا ہے چھرے سے، پستول وغیرہ سے، اسی طرح اولاد کی یہ بھی قتل ہے کہ اس کو دین کی تعلیم نہ دی جائے، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کے گڑھے میں اتار دیا جائے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے صلاۃ کی پابندی کر، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکا کر، واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر اور استقامت دکھانا۔ ہم کریں گے اپنی اولاد کو ایسی تربیت کہ چلو بھائی دعوت اللہ کا پروگرام ہو رہا ہے، چلے، اس کو سکھائیے کہ یہ آیتیں قرآن کی تمہیں سیکھنی ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں بیان کرنی ہے۔ جہاں دیکھو کوئی گناہ کا کام ہو تو اللہ کی کتاب کی آیت پڑھ کے ان کو سمجھانا ہے، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرانا ہے، برائی سے ان کو روکنا ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر کوئی آپ کو گالی دے، تھپڑ مارے، کوئی زیادتی کرے تو اس پہ آپ صبر کرے، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن یہ کام تمہیں کرنا ہے ہر حال کے اندر۔ اولاد کی تربیت کرے جس طرح لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ کام جو ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے بے رخی اور منہ پھاڑ کر جو ہے بات نہ کیا کرو، یعنی بولنے کا طریقہ بھی دیکھو لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کو سکھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے کسی کو دیکھ کر منہ بنانا، منہ پھلانا، ادھر منہ کرنا، ادھر منہ کرنا، بے رخی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ ایک دوسرے سے ملنساری، خوش اخلاقی اور تواضع کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اپنے تعلقات کو بڑھانا، محبتوں کو بڑھانا، چاہتوں کو بڑھانا۔ تو یہاں بھی دیکھیں لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے بیٹا لوگوں کے ساتھ بے رخی والا معاملہ نہیں کرنا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ تکبر کی ایک نشانی ہے۔ تکبر کے جیسے تکبر کے ساتھ زمین پہ نہیں گھومنا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت حسن ہے، میرے پاس بہت قوت ہے، میرا نسب بہت بڑا ہے، یہ ساری تکبر والی چیزیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تکبر لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان کیا تکبر تو کرے گا؟ نہ تو ایسا ہے کہ تکبر کی وجہ سے تم زمین چیر کے زمین کے اندر گھس جاؤ، تیرے قدم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ زمین جو ہے اس سے پھٹ جائے اور تو اندر چلا جائے، نہ تیرے تکبر کی وجہ سے، تیرے گھمنڈ کی وجہ سے ایسا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو جاؤ کہ تم پہاڑوں سے بھی لمبے ہو جاؤ۔ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، ان سے زیادہ تم لمبے نہیں ہو سکتے ہو، زمین کو تم چھیر نہیں سکتے ہو، تو کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو؟ کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العزت جو ہے تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنے چلنے کے اندر جو ہے وہ بھی میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چلنے کے اندر نہ اتنا آہستہ آہستہ چلو کہ دن سارے کام تمہارے جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور نہ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ چلو کہ جگہ جگہ ٹھوکر لگے اور تم گر جائے، یا لوگ دیکھتے کہ یہ تو پاگل جا رہا ہے۔
تو پاگلوں کی طرح دوڑنا بھی نہیں ہے اور چونٹی کی طرح جو ہے آہستہ آہستہ بھی نہیں چلنا ہے، بلکہ چلنے کے اندر بھی میانہ روی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو سیرت کی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ جلدی جاتے تھے اور نہ زیادہ جو ہے آہستہ سے جاتے تھے، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے تھے، اور جب آپ جاتے تھے تو آپ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا زمین کی طرف اس کے اندر جھکاؤ ہوتا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ جایا کرتے تھے، یعنی سینہ نکال کے نہیں بلکہ آپ کے اندر تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا۔ تو یہاں کہا اپنی آواز کو جو ہے وہ بھی آپ پست رکھا کرے، بات جب کرے تو نہ اتنی آہستہ سے بات کرے کہ سننے والا پریشان ہو جائے، سن نہ سکے، اور نہ اتنی زور سے چیخ کر کہے کہ لوگوں کے سر میں درد ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے یہ۔ تو دیکھیں آواز نکالنے کے اندر بھی آپ جو ہے مجلس کا ادب رکھیں گے، لوگوں کی سہولت، لوگوں کے آرام کا خیال رکھو گے، اور طریقے سے بات کرنی ہے، میانہ روی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس لیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک برا آوازوں کے اندر بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو یقینی طور پہ ہر آدمی کو برا لگتا ہے، تو اسی طرح گدھے کی طرح چیخنا اور آوازیں نکالنا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے بولنے کے اندر جو ہے اپنی آواز کو بھی پست رکھا کرو۔ تو یہ بطور نمونہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے جائے، دیکھیں اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر، شوہر اس کو جو ہے رہنے کے لیے مکان دے، اس کو کھانا دے، اس کو لباس دے، اس کی سہولت کا، اس کے علاج کا، اس کی تربیت کا، ساری چیزوں کا وہ انتظام کرے۔ بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، وہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین نے ایک اپنی رہبر بنا کے خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے کہ ہر معاملے میں مردوں کو فضیلت ہے، آخر یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ جہاد میں جاتے ہیں، آپ ان کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہو، ان کے لیے تقریریں بھی ہوتی ہے، دوسرے معاملات بھی ہے ان کی فضیلت کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں بھی یہی فضیلت چاہیے تو تم اپنے شوہروں کی فرما بردار رہو۔ جہاں قرآن تمہیں حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اللہ کے حکم کے مطابق اس حدود کو جو اللہ نے تمہارے لیے ان حدود کو جو مقرر کیا ان حدود کو قائم کرو، اپنے چار دیوالی کے اندر عزت کے ساتھ حیا کے ساتھ رہو، شوہر کے مال، شوہر کی عزت، شوہر کی اولاد، ان چیزوں کی تم حفاظت کرو، جبکہ شوہر موجود نہ ہو اس صورت میں بھی شوہر سے محبت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ تو اللہ رب العزت جو جہاد کے میدان میں تمہارے شوہر کو اللہ اجر دے رہا ہے وہی تمہیں گھر بیٹھے بھی وہ اللہ اجر دے دے گا۔ یہ تمہارا جہاد ہے، ایک میدان وہ ہے تو ایک میدان یہ ہے۔ تو بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے جو چیزیں اس کے اوپر لازم کر دی گئی ہے، اولاد کی تربیت ہے، شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت ہے، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، شوہر کی فرما برداری ہے، ان چیزوں کا وہ لحاظ رکھے۔ اسی طرح پھر جو ہے دوسرے حقوق ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یتیم ہے، بیوہ ہے، محتاج لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، کچھ لوگ جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، کچھ اسپتالوں میں اس حال کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے علاج معالجے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ ساری مسلمانوں کی، مومنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ وہ محتاجوں کی خبر لے، وہ مسکینوں کی خبر لے، وہ یتیموں کی بیواؤں کی خبر لے، وہ اپنے پڑوس کی خبر لے، وہ مسافروں کا حق ادا کرے، وہ مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرے، وہ بیماروں کی بیمار پرسی کرے، جو لوگ بے گناہ قید ہے ان کو قید سے آزاد کرے، جو غلام ہے غلاموں کو آزاد کرے. یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. لیکن عجیب اسلام ہے ہمارا، صرف ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا. یہ دین مکمل نہیں ہے. یہ سارے حقوق ہمیں ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے. اگر ہم احادیث اس معاملے میں دیکھیں، سیرت کی کتابیں اس معاملے میں دیکھیں، تاریخ اس معاملے میں دیکھیں، تو یقین جانیں ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کریں، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزر رہا تھا، اس کو زخمی کر دیا تھا، اس سے خون نکل رہا تھا اور اس سے کام بھی لیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی کہ لعنت ہو اس کے اوپر، ظلم کرتا ہے جانور کے اوپر. یہ دیکھیں ظلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پہ بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے. ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، مزدور کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. مزدور سے کہا مالک کے امانت میں خیانت نہ کرو، مالک کو فائدہ پہنچاؤ، جب وہ موجود نہ ہو اس وقت بھی ویسے ہی کام کرو جیسے وہ موجود ہو، نمک حرامی نہ کرنا. لیکن مالک سے بھی کہا کہ تمہاری خیر اسی کے اندر ہے کہ اپنے مزدور سے کم محنت مشقت لے کے اس کا پورا اجر اس کو ادا کرو، اس لیے کہ وہ تو تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے، تم جو کہتے ہو وہ کر لے گا، مجبور ہے، لیکن کل اللہ کے یہاں اس کی پوچھ بھی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کا حصہ ہے. اس کو ہم سیکھیں، سمجھے، اس کے اوپر عمل کریں، تب ہمارا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. قرآن ہمیں یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مومنو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یعنی جیسے شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اس طرح تم اللہ کی نافرمانی کر کے تم شیطان کے پیروکار نہ بنو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنتوں کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دین کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور پھر اس دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.